اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 کے صفحہ نمبر 3 اور اشارہ نمبر سی یا تیسرے اشارے پر خوش آمدید اور مبارکباد کہ اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں خلوص نیت بھی عطا فرمائے اس کام میں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ جب بھی کلاس ہوتی ہے اس کے بعد آپ کوشش کرتے ہیں آپ سبق کو پڑھ لینے کی، اس کو دہرا لینے کی، ایک دفعہ دیکھ لینے کی، قرآن پاک کے اندر سے دیکھنے کی۔ اور میں پھر ایک دفعہ آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ جو کچھ بھی پڑھیں کوشش کریں کہ جو اصل کتاب ہے قرآن پاک اس میں سے اس کو جا کر پڑھیں، اس میں سے ڈھونڈیں، تو پھر ہمارا انشاءاللہ وہ جو تعلق جو ہمارا اصل مقصد ہے وہ حاصل ہو پائے گا۔ تو آئیے، اب یہ چیزیں آپ اس سے بہت حد تک مانوس ہو چکے کہ ہم نے اس پارے کو کس طرح سے پورے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے 5 حصوں میں، اور پھر فردر ہر حصے کو، ہر صفحے کو کیا کر رہے ہیں ہم 4 اور اس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، اور الحمدللہ ایک بڑی تعداد جو ہے آج پڑھ لینے کے بعد ہم نصف سے زیادہ کورس کو پڑھ چکے ہوں گے۔ تو اب تو یہ اشارے بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے سے مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہاتھ کو کیسے رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، آپ کر سکتے ہیں اس کو، اور ایک دفعہ ضرور دہرا لیا کریں تاکہ ہمیں آہستہ 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 اب مجھے یقین ہے آپ خود سے بھی کوشش کرتے ہوں گے، آپ گھر میں کبھی فارغ ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں جب کہیں وقت ملے جاتے ہوئے آپ کہیں اچھا پہلا اشارہ کیا پڑھا تھا اس کو ذرا ریکال کیجئے اور کہیے ہم نے کہا تھا اچھا اللہ کی تعریف، اگر آپ نے شارٹ بھی یاد رکھے ہوئے تب بھی ٹھیک ہے، تعریف، دعا، ہدایت، صفات، ہے نا، اور اچھا یہ صفحہ ہم پڑھ چکے الحمدللہ مجھے پتا ہے سارا۔ پھر ہم نے کیا پڑھا ہے آگے، کافرین، منافقین، فسادی دو رخے، کہ کافر ہوتے ہیں منافقین، اور منافقین کیا ہوتے ہیں، فسادی بھی ہیں، بے وقوف بھی ہیں، دو رخے بھی ہیں، تو یہ ہم نے پڑھا۔ پھر تیسرا صفحہ جو اب آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں ایک ایک لفظ بھی اگر آپ کے ذہن میں ہو، جیسے نارا، نارا آگ کی مثال ہم نے دی تھی، اور سیب، اور وہ دعا بھی آپ کو یاد ہوگی اللہم سیبا نافعا، بارش ہو، ابھی یہ الحمدللہ یہ مانسہرہ میں بڑی خوبصورت تھوڑی دیر پہلے ہو رہی تھی، تو بارش کی مثال۔ تو اس طرح سے ہم اپنی مثالیں جو ہیں الحمدللہ، اور قرآن کیا ہے وہ سب کے لیے، قرآن ہمیں دعوت کیا دیتا ہے، آج ہم انشاءاللہ وہ تیسرا اشارہ یہاں پر ایڈ کر لیں گے، اور پھر اگلی کلاس میں ہم قرآن کا جو چیلنج ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو آج کے جو ہمارے اشارے ہیں اس میں کیا ہو گیا، آگ کی مثال، بارش کی مثال، اور قرآن کی دعوت، اور قرآن کا چیلنج، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر یوں دیکھیں تو ہم سب کو پتہ ہے ہم نے کیا، آگ کی مثال، بارش کی مثال، تو یہ تو ویسے نہیں بھولنا چاہیے، آگ کی بات ہوئی پھر بارش کی بات ہوئی، تو پھر ساتھ ہی ہم کہہ رہے ہیں قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ دو چیزیں پڑھیں گے۔ تو آج دیکھتے ہیں قرآن کیا ہمیں دعوت دیتا ہے، ایکسکیوز می۔ تو ہم آگ، بارش، دعوت، چیلنج کے حوالے سے آج آگے بڑھیں گے۔ آئیے، ہم نے جو طریقہ ابھی ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں جس پر آپ سب نے ایگری کیا ہوا ہے، اینڈ یو آر ویری کائنڈ کہ آپ 10 منٹ ایکسٹرا بھی اسپیئر کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ میں آپ سے پہلے پوچھوں کہ جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اس حوالے سے کیا آتا ہے۔ جو تیسرا اشارہ ہے قرآن کی دعوت جو ہم شروع کریں گے، یا ایھا الناس اعبدوا، وہاں سے، تو پچھلی آیات کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ہم نے بات کی، ان لوگوں کا ذکر کیا گیا، اور قرآن سے ہدایت کریں گے حاصل نہیں کریں گے، اب ہدایت کی تفصیل دی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، ہم اس میں سے جو آپ کو پہلے سے آتا ہے وہ اس کا ایک ٹیسٹ ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے ایک دفعہ اس کو پڑھ لیتے ہیں، ہم یوں کرتے ہیں ہم تھوڑا سا یہیں تلاوت کر لیتے ہیں، اور پھر میں آپ سے پوچھتا جاؤں گا، آپ بتاتے جائیے گا کیا کیا کچھ ہمیں پہلے سے آتا ہے۔ یہی پروسیس میں چاہتا ہوں آپ کتاب کے ساتھ بھی کیا کرتے ہیں، اور اگر کچھ نہیں تو نئی چیز ہم اس کو ایڈ کر لیا کریں گے انشاءاللہ۔
اور آج میں آپ سے ایک بڑی امیزنگ چیز، یہاں پر ایک ایسی آیت مبارکہ کا ٹکڑا آ رہا ہے جو which has been sort of a powerful inspiration. جب کبھی میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی ایک پاورفل بات یاد آتی ہے، تو آپ سب سے بھی شیئر کروں گا کہ کیسے ہمیں اس کو اپنی زندگیوں میں، اپنی فیملیز، اور کیسے یہ زبردست کورس ہے ڈاکٹر صاحب کا بنایا ہوا کہ ہم میں سے ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو آئیے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. جی تو آئیے اب آپ مائکس آن کر لیں، لیکن پیچھے بیک گراؤنڈ شور ہو تو ذرا تھوڑا سا احتیاط کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو یاد ہے ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے یا ایھا ایھا، تو ذرا معنی بتا دیں مجھے. ہے حرف ندا ہے، مخاطب کے لیے ناس کا لفظ کیا ہے؟ یہ پتہ ہے نا ہمیں اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ ہاں، کس کی جمع ہے یہ؟ انسان کی. گڈ ہو گیا. اچھا، یہ اگلا لفظ جو ہے نا، ایک منٹ رکیں، یہ اب آپ سب کا ٹیسٹ ہے اور یہ ہاتھ کھڑا کریں گے تو میں پوچھوں گا یہ لفظ کیسے پڑھیں گے. اگر میں ناس کے ساتھ اس کو نہ جوڑوں تو کیسے پڑھیں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں پلیز. صرف سسٹر نجف آپ بتائیں. ہاں، یہ سسٹر نجف بالکل صحیح بولی ہیں. اب آپ سب بتائیں کیسے پڑھیں گے اس کو. دیکھیں ہم میں سے کوئی غلطی نہیں کرے یہ والی، آپ سب ہم میں سے یہ غلطی ہم نہیں کریں گے. یہ پھر مجھے تھوڑا سا تکلیف ہوگی. ہمیں تو پتا ہے آبادہ، آپ نے پورا ٹیبل کیا ہوا نا. آبادہ یعبدو اعبد اعبدو، یہ یاد ہے سب کو؟ نہیں یاد؟ اعبدو. تو یہ تو بڑا شروع کی بات ہے نا ناصرہ کے وزن کے اوپر. تو اب یہ ہونا چاہیے. اب دیکھیں آپ اور ایک عام قرآن پڑھنے والے میں فرق ہے. اگر آپ رک رہے ہیں یا ایھا الناس، تو اب آپ آگے کیسے کریں گے؟ آپ کو اب وہ والا چکر کرنے کی وہ ٹرک، لوگ ٹرک کرتے ہیں، وہ رکتے ہی نہیں، وہ کہتے نہیں ناسو بدو، پتہ ہی نہیں آگے کیا کرنا ہے. ای بدو کہنا ہے، آبدو کہنا ہے، او بدو کہنا ہے، آپ کو پتہ ہے. اور اگر آپ یہ بھول رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں، ہمیں ساتھ ساتھ یاد رکھنا ہے. او بدو امر میں جمع کا صیغہ، او بدو عبادت کرو تم سب کے سب. اور آپ کو پتہ ہے امر ہم جب کہہ رہے ہوتے ہیں تو سامنے والے سے بات ہو رہی ہوتی ہے نا. اے لوگو عبادت کرو. ہاں جی، اب آگے بتائیں. ربکم کے ٹکڑے کر سکتے ہیں؟ اپنے رب تو ہم اردو ترجمہ کرتے ہوئے کہیں گے اپنے رب کی. اپنے رب دو ٹکڑے. جی ٹھیک ہے. الذی، اللہ جی کا وہ جو یا وہ جس نے، سنگولر. اس کی جمع کیا ہے؟ الذین پلورل. ایکسیلنٹ ہو گیا. اور اس کے آگے جو لفظ آیا اس کے ٹکڑے کریں گے تو آپ کو لفظ کا معنی آ جائے گا. کیا ٹکڑے ہیں؟ دو ٹکڑے. جس نے تمہیں پیدا کیا. تو خالقہ کا کیا مطلب ہے؟ خالقہ پیدا کیا. اس نے پیدا کیا. خالقہ خالقہ کا ٹیبل آتا ہے نا سب کو. خالقہ یخلق اخلق ہے نا. تو خالقہ اس نے پیدا کیا، کم تم سب کو، اس نے تم سب کو پیدا کیا. والذین اور وہ لوگ اور وہ سب لوگوں کو، یعنی اور وہ لوگ سب. اب آگے بات بڑھے گی تو ہمیں پتہ چلے گا. من اور اگلے لفظ کے ٹکڑے کیا ہوں گے؟
قبلکم قبل اور کم آپ سے پہلے قبل اردو میں قبل کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا آپ سب. تم سے پہلے. ہاں تو بس یہاں پر یہاں ایک پوری لائن الحمدللہ آپ کو آتی ہے. اگر آپ نے توجہ سے اس کو دیکھا ہے تو آپ سب کو یہ خود آتی ہے. اس کی حیت، اس کی بناوٹ، اس کا ترجمہ. تو لعلکم تتقون، یہاں پہ لعل کا لفظ ہے نا کم کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ تم سب تتقون. تو بہرحال یہ متقین. ہاں متقین. بالکل، ویری گڈ. تقوی کرو. اچھا میں زیادہ فوکس ان پہ کرتا جاؤں گا جو ہم نے پڑھے ہوئے نا، اور باقی اردو کی مثالوں سے ہم دیکھ لیں گے، پھر آگے چل کے سبق پڑھ لیتے ہیں. اللہ ہو گیا جعل، بنایا. اس نے بنایا. اور لکم بھی لا والے اس سے لہو لہم لکا لکم، ہمارے لیے. تم سب کے لیے. سب کے لیے. ہاں اس نے بنایا تم سب کے لیے. بڑی مزے کی چیز بنائی ہے، بڑی خوبصورت آیات زمین. ہے. اس نے کہا ارض فراشا، زمین آپ سب کو پتہ ہے، اور فراشا کا لفظ اردو میں عام ہے. فرش. کیا بنایا؟ فرش. زمین کو فرش بنایا ہے. تو جب فرش بنا ہے تو ساتھ ہی اوپر نظر پڑے تو آسمان کو سمائی بنایا. بنا. تو یہ بنا جو ہے یہ کیا ہے؟ چھت. تو فرش اور فراشا اور بنا، تو فرش اور چھت، یہ اس سے انشاءاللہ نہیں بھولے گا. وانزل من السماء، یہ بھی آسمان سے. ماءن، یہ کیا ہے؟ اسم ہے. ہاں اسم تو ہے. ویری گڈ ہو گیا. جس کا آپ کو ترجمہ نہ آئے تو یہ بتا دیں کہ یہ اسم ہے. بالکل ٹھیک ہے. پانی. ثمراتی رزقا لکم، اس میں سے بھی آپ پہچان کر پا رہے ہوں گے. فلا کے ٹکڑے کر سکتے ہیں. فلا، فلا، دو ٹکڑے. آپ میں سے دو. ابھی آپ کو ایک چیلنج دینے لگا ہوں. لا تجعلوا کا اشارہ کریں آپ سارے. لا تجلو مت کرو، لا تجلو. یہ ہاتھ کو جو ہے نا سیدھے کیسے کریں گے؟ کیسے اشارہ کیسے کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جمع کا اشارہ. ہاتھ کو ایسے سامنے پھیریں. لا تجعلوا، لا میری طرف دیکھیں. لا تجعلوا، نہ بناؤ. لا تجعلوا. اور للہ کا آپ کو پتا ہوگا. اور آپ کو اب میں ایک چھوٹی سی دلچسپ بات بتا کے آگے بڑھتا ہوں. اور وہ یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ میرا بیٹا جو ابھی یہ سال تقریباً یا 6 ماہ تو ضرور ہو چکے ہیں، اس سے پہلے کی بات ہے، جو 6-7 سال کا ہے، اور بیٹی جو 10-11 سال کی. آپ میں سے کچھ لوگوں کو تعارف بھی ہوگا، شاید دیکھا بھی ہو، ہیلپ بھی کرتی ہے کلاسز میں. تو میرا بیٹا اور بیٹی آپس میں بات کر رہے تھے، قرآن پڑھتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ بابا میں آپ کو بتاؤں یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی بیٹے بتائیں. کہتا ہے میں اس کا ترجمہ کر سکتا ہوں. اس نے یہ والی آیت پڑھی، یہ میرے ذہن پہ لکھی گئی ہے. اینڈ دیٹ ڈے آئی تھاٹ کہ ہم لوگ کتنی زیادتی کرتے ہیں، کتنا آسان قرآن اللہ نے بنایا ہے. اس نے کبھی فارملی پڑھا نہیں، کوئی بیٹھ کے بس سنتا، اوور ہرڈ کیا، صرف گھر میں کلاس چل رہی ہے کبھی آپ سے. تو اس نے کہا بابا مجھے یہ جعلہ سے لگ رہا ہے لا تجعلوا، فا کا مطلب تو پس ہے نا، لا تجعلوا للہ، اللہ کے لیے مت بناؤ. تو کہتا ہے بابا یہ اندازہ، یہ مجھے یہ لفظ ظاہر نہیں پڑھا ہوا تھا اس نے، تو اس کا مطلب بتا دیں مجھے آگے بھی پتا ہے. وَأَنْتُمْ، اور تم سب تعلمون. Now یہ چیز this keeps on resonating in my mind کہ ہم نے کتنی دیر کر رہے ہیں لائف کے اندر. We are making it so late. It's easy. ہم اپنے بچوں کے لیے اور ہم اپنے کے لیے، سب کے لیے. اور الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کو اللہ جزائے خیر دے کہ ایسی پاورفل چیز بنائی ہوئی ہے کہ ہم سب اس کو سیکھ سکتے ہیں. تو میں کہتا ہوں اگر بچہ اوور ہرڈ کر کے اس کو سیکھ سکتا ہے، اور وہ مجھے کہتا ہے کہ جی یہ میں اس کا ترجمہ کر سکتا ہوں، سر میں ایک بات شیئر کر سکتی ہوں؟ جی پلیز کیجیے. سر میری بیٹی ہے 5 سال کی. جب یہ QC1 ختم ہوا تھا، QCT کی کلاسز شروع نہیں ہوئی تھی، تو میں نا موبائل پہ کچھ اور پڑھ رہی تھی قرآن کے حوالے سے ہی. تو 5 سال کی میری بیٹی ابھی فرسٹ کو ہو جائے گی انشاءاللہ، 5ویں میں لگے گی. تو وہ کہہ رہی ہے آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ میں نے کہا میں کچھ نہیں قرآن کا پڑھ رہی ہوں. کہتی نہیں آپ وہ والا کیوں نہیں پڑھ رہی ہیں اپنی کلاس؟ میں نے کہا کون سی کلاس؟ تو کہتی ہے دلابا اشنے مالا، دلابا اشنے مالا، دلابا اشنے مالا.
7 سال کی. اس نے اس کو اتنا پتا ہے کہ درابا اس نے مارا مما ریپیٹ کرتی رہتی ہیں, تو بچوں کو بہت سارے وہ نوٹس کرتے ہیں. ماشاءاللہ بیٹے بھی لیتے ہیں کلاسز ساتھ اکثر. ماشاءاللہ الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا جی. سو لیٹس ناؤ کم ٹو فلا تجعلوا. تو آپ لوگوں کو پتا ہے لا تجعلوا للہ, اللہ کے لیے, اور اس لفظ کو ہم پڑھیں گے وانتم تعلمون. اور جبکہ تم سب کیا, وہ آپ کو پتہ ہے نا عالم کا یعلم سے وہ پورا ٹیبل, تو تعلمون ہے تم سب جانتے ہو. تم سب ٹھیک ہو گیا. چلیں اب یہ انشاءاللہ ہم نے آیات پڑھنی ہے. الحمدللہ بڑی خوشی سے سٹارٹ کیجئے کہ ہمیں تو آتی ہیں الحمدللہ. جو کچھ تھوڑے بہت الفاظ ہیں اس کی حیت ہم دیکھ لیں گے, اب کام آسان ہے ہمارے لیے. تو پوری نوع انسانیت کے ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے, انہیں کہا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن سب کے لیے, صرف آپ مسلمانوں کے لیے, ہمارے لیے نہیں ہے. اور خدا را, میں آج بھی ایک گروپ سے کہہ رہا تھا کہ خدا کے لیے مسلمانوں ہم سب اپنے وین کو بڑا کریں. بڑا ہم چھوٹا کرتے جا رہے ہیں دن بدن, اور چھوٹے ڈبوں میں, اور اللہ نے ہمیں بڑا ٹائٹل دیا ہے مسلمان, ہم چھوٹے چھوٹے ٹائٹل اپنے ساتھ لگا رہے ہیں. تو یہ دعوت یہاں پہ ہے, یہ میرے بڑے دل کی بات ہے. سوری آف ٹریک جا رہا ہوں, بٹ اینی ویز آئیے جی. سو یا ایھا الناس اعبدوا. اچھا یہ ہم نے یہ بات ہو گئی, آگے چلتے ہیں اب ون بائی ون. تو سب سے پہلے الحمدللہ آپ سب نے بتا دیا کہ یا ایھا کا مطلب آپ کو آتا ہے اے ناس, لوگو, یہ جمع ہے. اور یہ کیا ہے, اعبدوا, عبادت کرو, ربکم, کس کی, تمہارے رب کی, اپنے رب کی. ٹھیک ہے. تو اب چاہے مائک ذرا تھوڑا سائلنٹ کر لیں, پھر لوگ مجھے وہ نہیں کریں, اور کرتے جائیں ساتھ ساتھ اونچی آواز میں بولیں, آپ کے کانوں میں بھی پڑے. ٹھیک ہے, جو ہمیں آتا ہے وہ بس چلتے جاتے ہیں ہم. ٹھیک ہے جی. تو پلیز اگر کسی کو لگتا ہے کہ نہیں آتا اور میں رکوں اس پر بھی, تو مجھے بتائے اور روک لے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں جو ہم پڑھ چکے ہیں نا, تو ہماری پریکٹس بھی ہو گئی ہے, ہمیں پتہ بھی ہے. پھر بھی آپ نے کچھ بھی پوچھنا ہو ضرور روکیں. الذی, وہ جو جس نے کیا کیا, خلقکم, خلقا, دیکھیں نا, اس نے پیدا کیا, کم, تم سب کو, جس نے پیدا کیا تم سب کو, والذین, اور ان لوگوں کو بھی من قبلکم, من سے, قبلکم تم سے قبل تھے, کم, یہ دیکھیں تم سے قبل تھے. ٹھیک ہو گیا. لعلکم تتقون, لعلکم تتقون. تو لعل کا لفظ جو ہے نا آج کے دن میں آپ کا جو پہلا آیا ہے, تاکہ تم, لعلکم, تو لعلکم تاکہ تم. تو پوری بات کر کے آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا, تتقون, تم ڈرنے والے بن جاؤ گے, پرہیزگار بن جاؤ گے. لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. میں نے ایک درخواست آپ سے یہ کرنی ہے, ابھی جب آپ لوگ ترجمہ کر رہے تھے نا, تو ابھی بھی آپ کیا کر رہے تھے, یہ ٹھیک ہے کہ ہم فریزز کو بھی پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کم از کم جو چیزیں ہم کلیئرلی پیچھے پڑھ چکے ہیں نا, تو وہ ضرور کوشش کریں کہ ہمیں ایگزیکٹ ایز اٹ از اس کا ترجمہ آئے. اور وہ مائل سٹون کے لیے ہمیں دوبارہ سے کہیں آ جائے تو ری تھنک نہ کرنا پڑے, وہ ہمیں آ جائے ہم اس کو. تو لعلکم تتقون, ہاں یہاں لعل نیا آیا تو ٹھیک ہے, آپ لعلکم تتقون سے یاد رکھ لیں, تاکہ تم تتقون, پرہیزگار بن جاؤ. ٹھیک ہے. لیکن الفاظ لائک جہاں پہ خلقکم آیا, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خلقہ اس نے پیدا کیا, کم تم سب کو. ٹھیک ہے. ربکم, رب تم سب کا, تو قبل اور کم تم سب سے پہلے. تو لعلکم تتقون, یہاں پہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. لیکن یہاں بھی آپ کو کم از کم یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے قابل ہونا ہے کہ اچھا لعل اور کم ہے, تو اس لیے معنی بن رہا ہے تاکہ تم تتقون, پرہیزگار بن جاؤ. اب ذرا پڑھ لیجئے اس کو, یہ ذرا تھوڑا ریلیکس کریں اور خوش بھی ہوں کہ الحمدللہ پوری آیات کا ہمیں تو ترجمہ آنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اور اتنی اونچی بھی پڑھنا ہے کہ ہمارے اپنے کانوں میں پڑے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. سو لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو اللہ تعالیٰ پوری نوع انسانیت کے ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے, اسے کہا جا رہا ہے کہ اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, نہ صرف تمہیں کیا ہے, پہلوں کو بھی پیدا کیا,
تاکہ پھر تم ڈرنے والے اور پرہیزگار بنو گے. ٹھیک ہو گیا. سو یہ جو حرف ندا ہے یا ایھا الناس، تو پوری انسانیت کے لیے قرآن ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا اے اہل عرب، اے ایشیا والو، یا صرف مسلمانوں، تو سارے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب. اور پھر آگے کہا کہ اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، اس نے تمہیں پیدا کیا. یعنی پیدا اس لیے کیا تھا کہ رب کی عبادت کرو، اور پہلے آیا ہے عبادت کرو رب کی. تو اس ایک اللہ کی خالص ہو کر، اور ہم یہ کہہ چکے ہیں پہلے بھی کہ اللہ کو ہم نے اللہ کے حقوق، اختیارات، عبادات میں اور صفات میں اللہ یکتا و تنہا اسی کی، اور اس کے بندے بن کے اس کے غلام اور خالص عبادت. اور پھر چونکہ اس نے ہمیں بہترین پیدا کیا، اور ہمارا یہ وجود، انسانی وجود بذات خود اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کا ایک خوبصورت شاہکار مجسم اظہار ہے، تو اس کو دیکھ کر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو انسان کسی چیز کو سدھار بھی سکتا ہے، بدل بھی سکتا ہے، اور ڈیزائن کر سکتا ہے، بہت سی چیزیں کرتا بھی رہتا ہے. لیکن کیسے کرتا ہے؟ یہ سب اللہ نے یہ جو دماغ دیا نا آپ کو، ہے نا، جانوروں کو اس سے محروم رکھ دیا تو ایک خاص ڈگر پر چلتے جا رہے ہیں. ہمارے اوپر یہ فضل کیا، تو یہ اس کی مہربانی سے ہے کہ ہم یہ سارے کام کر سکتے ہیں، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا. تو خلقکم، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کیسا خوبصورت پیدا کیا، احسن تخلیق کیا ہمیں. تو اور نتیجہ کیا نکلے اس سارے کا؟ کہ ہم پرہیزگار بن جائیں، برائی سے بچ جائیں، اللہ کی ناراضگی سے، شرک سے، دنیا و آخرت کے نقصان سے بچ جائیں، اور خلوص سے اللہ کی عبادت، تو اللہ اور تقویٰ عطا کرے گا ہمیں. اور ایک حدیث مبارکہ ہے، تو اس سے ہم ساتھ ساتھ شوق بھی حاصل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں رحمان کی عبادت کرو، پہلی بات. کھانا کھلاؤ، بڑی مزے کی بات. سلام کو عام کرو کہ ہر ایک کو سلام کرو اور اسے پھیلاؤ، تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. اب اتنی آسان ٹکٹ مل رہی ہے جنت کی کہ اللہ کی عبادت کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کیا کرو، اور اسے پھیلاتے بھی ہو، تو جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے. تو مجھے اور آپ کو، ہم سب کو چاہیے ہم اس کے لیے کوشش کریں. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ کا وقت ہے علم، خاص طور پہ لعلکم تتقون، اس پر بھی غور کر لیجئے. چلیں جی، الحمدللہ. کیجئے ترجمہ. اعبدوا ربکم، اے بی سی ڈی کیا ہوگا؟ بی. چیٹ پہ لکھے نا، یہ دیکھیں ہماری سسٹر لبنہ میر، انہوں نے فٹافٹ چیٹ باکس میں لکھا. پھر میرے پاس ذرا ریکارڈ بھی آ جاتا ہے، مجھے پتہ بھی چل جاتا ہے کون کیا کر رہا ہے. تو بالکل ٹھیک ہے. اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی. ماشاءاللہ. الذی خلقکم، غور سے دیکھ کر بتائیے. سی. ہے نا، الذی خلقکم، ٹھیک ہو گیا، پیدا کیا ہے تمہیں. چلیں، تو ہماری تخلیق یا پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ غور سے. بالکل ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت کرنا. تو سب کچھ کر رہے ہیں، بس اسی سے بھاگ رہے ہیں. بس نیت اچھی رکھ لیں انشاءاللہ، اور طریقے سے کریں گے تو سب کچھ عبادت ہو جائے گا. الحمدللہ. آئیے، تو اب الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. الذی، وہ جو جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، ارض، زمین، وہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو اس میں لفظ آیا فراشا، فرش، ہے نا، اور
سما آسمان کو کیا بنایا؟ بنا چھت. تو بس اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ کے لیے آسان ہے کہ اکٹھے ہی آئے ہیں, فراشا بنا, تو فرش اور چھت. تو کمرے میں بھی آپ دیکھیں ذرا اوپر نیچے ایک دفعہ نظر ماریے تو پھر یہ بھولے گا نہیں آپ کو, ہے نا. فراشا بنا, تو فرش کس کو بنایا؟ زمین کو, اور آسمان کو چھت. تو جب اس کے اس بات پڑھیں گے اس وقت دیکھیں گے کہ یہ کیا زبردست چیزیں بنائی ہیں ہمارے لیے. وانزلا, اور اتارا یا نازل کیا, اور اتارا یا نازل کیا کیا؟ من السماء, آسمان سے اتارا کیا؟ ماءً, ماء پانی. ٹھیک ہے, مجھے ایک دفعہ کوئی سوال پوچھ رہا تھا, سر اتنا ماء پڑھا دیا آپ نے, ہر ایک کا معنی تو یہ بھی ماء ہے. تو وہ فرق ہے نا حیت میں, یہ ماءً پانی, وہ ماء جو ہے وہ الگ سے ماء, مد اور اس کے بغیر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ماء کے بھی 3 معنی آپ نے پڑھے ہوئے نا, کیا, نہیں, جو. تو ساتھ ساتھ کبھی چھوٹا چھوٹا دہرا لیا کریں. فاخرجا, تو یہ بھی آسان سا لفظ ہے, اردو میں ہم کہتے ہیں خارج, اخراج. لوگوں کے اکثر سکول میں سے نام خارج ہو جاتے ہیں. فاخرجا, پس اخرجا نکالا نا, خارج کیا اس میں سے اس کو, بھی اس میں سے. تو یہ بھی اور بھی آسان بنا دے گا کہ کہاں سے نکالا؟ اس میں سے نکالا, اس کے ذریعے سے نکالا. من الثمرات, من, اور ثمرات کا لفظ بھی اردو میں ہم پہلے تو بڑا پڑھتے تھے, سے کیا ہوتا تھا؟ سے بچوں کو جب پہلے قاعدے میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا, سمر سمر تو سمر کیا کس چیز کو کہتے ہیں؟ پھل. ڈھیر سارے پھل رکھے ہوتے تھے, خوبصورت سی تصویر, اور ہم سمر, اچھا بچپن میں سمر ہی نہیں آتا تھا کہ یہ سمر کیا بلایا, یہ ہے تو پھل ہے نا. تو وہ سمرہ اصل میں محنت کے پھل سے, محنت کا سمرہ اور پھل, تو ثمرات اس کی جمع. ٹھیک ہو گیا. تو من الثمرات, تو پھلوں سے. تو آپ نازل کیا آسمان سے پانی, اور اس کے ذریعے سے نکالا پھلوں میں سے رزق, رزق لکم. تو رزق کا لفظ آپ کو آتا ہے, یہ دیکھیے اردو میں سمر, سمرات اور سمرہ, یہ تو ہمیں, تو اسی لیے رزق لکم, رزق لکم تم سب کے لیے. فلا, پس مت, لا تجعلوا, مت ٹھہراؤ, للہ اللہ کے لیے. تو یہ اب نیا لفظ آپ کے پاس آ رہا ہے, اندادا. تو یہ ند اور انداد, ند اس کا سنگولر اور انداد اس کی جمع, کوئی بھی شریک, پارٹنر, حصے دار. ٹھیک ہے, یہ اندادا. تو یہ لفظ آپ نے آج کے دن میں, مجھے لگتا ہے جو لفظ ہے نا وہ شاید یہ ایک ہی ہے جو آپ کو, جس کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, وَأَنْتُمْ, اور تم سب, تعلمون جانتے ہو, جبکہ تم سب جانتے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا جی الحمدللہ ہمارا. تو اب ذرا غور کیجئے اس زمین پر اور اس آسمان پر. تو اللہ رب العزت نے اس زمین کو ہمارے رہنے کے لیے فرش کی طرح بچھونا بنا دیا. نوکیلی ہوتی تو ذرا ایسی ہی بنا دیتا اللہ ساری, تو سوچیں ہمارے کیا حالت ہوتی ہے. تو اللہ کا بڑا فضل ہے, اس کی مہربانی ہے. اور اگر آسمان کو اللہ ایسا بناتا کہ آج کل آپ کہتے ہیں نا یہ الٹرا وائلٹ ریز جو ہیں, یہ کیا اوزون کی تہ, اندازہ کریں اللہ نے کیا 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 کہ وہ ذرا سی درمیان میں سے اس میں سوراخ ہو گئے تو انسانوں کی کیا حالت ہونا شروع ہو گئی. تو اللہ نے اس کو پورا پلان کیا کہ انسانوں تک کتنی پہنچے جو ان کو, تو کیسی چھت بنائی اور کیسا فرش بنایا. تو اس لیے ان آیات مبارکہ سے ہمیں سیکھنا چاہیے. اور پھر پانی برسانے کا سارا نظام, واٹر سائیکل, آج آپ سائنس کا یہ واٹر سائیکل جو پڑھاتے ہیں, تو اللہ کی کیسی قدرت ہے پوری کہ کہاں پانی کہاں سے اٹھتا ہے, کہاں جاتا ہے. پہاڑوں پہ ابھی میں الحمدللہ آج دیکھ رہا تھا کہ برف پڑی ہوئی ہے, خوبصورت چمک رہے تھے, سلور, شام کے وقت پہاڑوں پہ دھوپ ریفلیکٹ کر رہی تھی. تو کیسے اللہ تعالیٰ کہاں سے پانی کو چلاتا ہے, کہاں لاتا ہے, اور پھر اس زندگی کو پورا کہاں کہاں لے کر جاتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. اور پھر کیسے خوبصورت پھلوں کو نکال دیتا ہے.
اور الحمدللہ ہمارے ہاں تو ہم جس ملک میں اور جن حالات میں رہتے ہیں ایسی ایسی اس کی نعمتیں ہیں اللہ کی، ہر موسم میں ہر وقت پھلوں کا ہمارے ارد گرد ڈھیر لگا ہوتا ہے. کبھی آپ کو خیال نہیں آتا؟ مجھے تو کبھی خیال آتا ہے بہت زیادہ، بڑے پھل آتے ہیں تو لگتا ہے یا اللہ تو کتنا مہربان ہے، تو نے جس جنت کا وعدہ کیا ہو تو یہ نظر آتی ہے، اور تیرا فضل بھی ہے ہمارے پاس، پھر ریسورسز بھی دیے ہمیں ہیں، جب چاہیں جو چاہیں. وہ یہی تھا نا، جو آپ چاہیں تو آ جائے. تو اللہ نے ہمیں ابھی بھی وہ ریسورسز دے دیے، جائیں لے کر کھا لیں. تو آم، جام، موز، سیب، تو سارے جو آپ کو، اور سنترے، تو سوچیں کیا کیا خوبصورت پھل اللہ نے. تو جب بھی ایسی آیات پڑھیں تو اللہ سے محبت اور شکر کے جذبات دل میں پیدا ہوں، اور دل کے اندر اللہ کی عظمت اور اس سے محبت اور بڑھ جائے، تو ہمیں پھر اسی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے جس نے ہمارے ارد گرد جو ہے نعمتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا، جس کا شمار ہی نہیں ہے، ہم شمار نہیں کر سکتے، ڈھیر لگایا ہوا. تو ظاہر سی بات ہے کوئی ایک چھوٹی سی چیز خود نہیں ہوتی نا. یہ پانی بھی چل کر مجھے ہاتھ سے اٹھاؤں گا اور پیوں گا، تو یہ سب کچھ خود بخود تو نہیں ہوا. ایک اللہ ہے، ایک مالک ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اسی کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. تو الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء، اور آسمان سے نازل کیا، برسایا، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، پانی، فاخرج بہ، پھر نکالا اس کے ذریعے سے، من الثمرات، پھلوں سے، رزق تمہارے لیے. تو پس جو اللہ اتنا زبردست کام کریں تو پھر تم بالکل مت ٹھہراؤ اس کے لیے کوئی شریک اور حصے دار. ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیں، رزق لکم ترجمہ کیجئے. بالکل صحیح ہے، بطور رزق تم سب کے لیے. اور ابھی یہ میں نے بتایا تھا، کیا بنے گا اس کا ترجمہ کیجئے، اندادہ. جی، سسٹر سائمہ، سسٹر روما، سسٹر نہید، سسٹر نجف، ماشاءاللہ سب لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے. یہ کیا ہوا؟ ایک منٹ ٹھہرے. ہاں، اب غور کر کے بتائیں کیوں ہوا یہ. جی سر، یہ یہی ہوگا کیونکہ یہ جمع میں آئے گا نا. ہاں جی، بالکل ٹھیک ہے. تو اس کی جو سنگولر ہے وہ ہے ند. ٹھیک ہے، وہ آگے ہم میرا خیال آج پڑھیں گے بھی. تو اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے بتائیے، کس طرح ہم، غور سے جواب دینا آپ نے. ساری کام کر سکتے ہیں نا، یہ اللہ کی کائنات پر غور کریں، قرآن پڑھیں، سیرت اور یہ ساری چیزیں، تو انشاءاللہ اس میں ایمان میں اضافہ ہوگا. تو اب اس کا ترجمہ، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو، یا ایھا الناس، نے تمہیں پیدا کیا اور لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے، یعنی سب کو پیدا کیا تاکہ میں آیا کہ الذی جعل لکم الارض، جس نے بنائی تمہارے لیے زمین، بچھونا یا فرش، اور آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پانی، تو پس اس میں سے پھل نکالے تمہارے لیے رزق. فلا تجلوا، پس مت ٹھہراؤ، شریک، شرکا، اللہ کے پارٹنر، حصے دار، جبکہ تم جانتے بھی ہو. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے جو تجھے پسند ہے اس طریقہ پر تیری عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، شرک سے ہمیں محفوظ رکھ، اور پلان یہ ضرور کریں کہ کائنات پر غور و فکر کریں، کائنات کے اوپر غور و فکر کریں. تو میری عادت بھی ہے آج کل اتفاق سے ایک ڈیفرنٹ انوائرمنٹ میں آ کر، تو بڑا اچھا بھی لگ رہا ہے اللہ کی خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر. تو سب کچھ پڑھیے، جانیے. مسلمان کو چاہیے کہ زیادہ اس کا مطالعہ وسیع ہو، کائنات کی وسعتوں کو جانے تو اللہ کی عظمتوں کا احساس کرے.
اسما اور اس کی جمع آسان ہے، سما سے سماوات آپ نے کیا ہوا ہے، سمرا ابھی ہم نے سمرات، اور یہ آ گیا جی نت سے انداد، ٹھیک ہے، تو یہ ان کی جمع ہے، یہ بھی دیکھ لیا کریں۔ تو یہ کون سی جمع ہے بلا؟ ٹوٹی پھوٹی جمع ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہو گیا، جمع مکسر یعنی افعال، صحت مند افعال۔ آج والے تو سارے آسان ہیں، آئیے ذرا ایک ایک دفعہ کر لیتے ہیں۔ عبدہ تو ہم نے کیا بھی ہے نا، عبدہ یعبدو کیا ہوگا؟ بدھ، عابد، معبود، عبادہ۔ تو اس کو ذرا ساتھ ساتھ کر لیا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں اگر کسی کو کوئی تھوڑا بہت خلق، یخلق، اخلق، خالق، مخلوق، خلق، تو جعل یہ سارے آسان ہے، اس لیے میں ایک ایک دفعہ کروا رہا ہوں۔ یجعل، اجعل، تو اجعل ہے اس میں، ٹھیک ہے، افتح کی طرح، تو جعل، مجعول، جعل، یہ ہو گئے۔ اور دیکھ لیتے ہیں کوئی ہے، چلیں، رازا کا بھی ناصرہ کے وزن پہ، اس لیے آسان ہے۔ رازا کا اس نے رزق دیا، یرزقو، ارزق، رازق، مرزوق، رزق۔ اور عالمہ سامیہ کے وزن پر آپ نے کیا ہوا ہے، عالمہ اس نے جانا، یعلم، علم، عالم، معلوم اور علم۔ تو اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ہمارا سبق تو مکمل ہو گیا۔ چلیں یہ کچھ ترزقون، چلیں آپ کریں اس کا، کہ اس کا ماضی تو آسان ہونا چاہیے نا، فعل ماضی بنائیے، بالکل ٹھیک ہے، اوکے۔ رازقہ کا اسم فاعل ہوگا رازقہ سے، یاد رکھنا آپ، بالکل ٹھیک ہے، رازق، اچھا جی، اس کی جمع ابھی آپ نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، داد ہو گیا۔ چلیں جی، اب اناؤنسمنٹ آپ کے سامنے مڈ کوئز کے حوالے سے۔ آپ کو پتا ہے یہ پلان تو آپ کو سبق، یہ کورس شروع ہوتے ہی سب سے پہلے دے دیا گیا تھا، اور میں ایک دفعہ صرف آپ کی یادداشت کے لیے اس کو دہرا رہا ہوں کہ آج اور کل آپ کی کلاس ہے، پرسوں یعنی آج جمعرات ہے، جمعہ، ہفتے کو آپ کی ریویژن ہوگی، پچھلے جتنے اسباق آپ نے پڑھے ہیں، اور سنڈے، اتوار کو آپ کا مڈ کوئز ہے، ٹھیک ہے جی، تو آپ نے تیاری کرنی ہے اس کی، اور امید ہے آپ پہلے سے بھی اپنی اچھی تیاری ہوگی آپ کی، تو انشاءاللہ کیونکہ رمضان ہے تو ہم نے اسکیڈول ایسا رکھا ہوا ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے ہمارا یہ کورس مکمل ہو جائے، تو ورنہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہم پھر اگلے ہفتے کی ریگولر کلاسز پہ ریویژن اور مڈ کوئز رکھا کرتے ہیں جی۔ یہ بات سب کو سمجھ آ گئی؟ کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، پوچھیے، پھر آگے سر سنڈے کا ٹائم کیا ہوگا؟ سیم، دیکھو اس کا اصول ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ کلاس کا وقت سیم، کلاس کا ٹائم، تاکہ سب کو یاد ہوتا ہے اور اسی میں آسانی بھی ہوتی ہے سب کے لیے، تو کلاس ٹائم کے اوپر ہی۔ جی، سسٹر ناظمہ کی خواہش پوری ہوگی، وہ کہہ رہی ہیں ان کی یہی وش تھی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا سر، پوچھنا تھا کہ یہ کورس 1 جو ہے QC 1 یہ ہو رہا ہے یا رمضان میں شروع ہوگا؟ ہو رہا ہے سسٹر، ابھی ایک چل رہا ہے جس کی ہمارا ابھی مڈ کوئز ہوا ہے، وہ ابھی یعنی آپ ہی پہنچ چکا ہے؟ جی اچھا، وہ کوئی شامل ہونا چاہتے تھے کچھ لوگ تو مجھ سے پوچھ رہے تھے، میں نے کہا نہیں، پھر انہیں کہیں کہ اب رمضان میں ہم کریش کورس شروع کریں گے، 1 رمضان سے 21 رمضان تک نیا، چاہے تو اس میں شامل ہوئے، اور پھر رمضان کے بعد ریگولر کورس جس میں بھی شامل ہونا چاہیے۔ وہ میری بھابھی اور بھتیجا کہہ رہے تھے کہ ہم بھی شامل ہونا چاہتے ہیں، تو میں نے جی کہا میں ضرور، بتاؤں گی، مجھے تو پتہ نہیں کہ کورس رمضان کا تو پتہ تھا لیکن 1 رمضان کو شروع ہوگا۔ جی انشاءاللہ اس کا فلائر بنے گا تو ہم گروپ میں ڈالیں گے، آپ انہیں بھی بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر۔
सिस्टर रूमा क्या कह रही हैं? Sir, can you please take some time out and revise last 2 lessons that you couldn't teach? नहीं सिस्टर, ये देखें, ये जो लास्ट 2 लेसन्स, ये तो थोड़ी अजीब बात आपने की नहीं। वो माशाल्लाह यकीनन हमारे जो भाइयों ने आपको ज्यादा बेहतर पढ़ाए होंगे, एक दफा बस उन्हें रिवाइज कर लें तो ठीक हो जाएंगे। और हमारा स्केड्यूल में भी मुमकिन भी नहीं है ना कि वो हम उसको रिवाइज करा सकें, बल्कि हो सकता है मैं पढ़ाऊं तो आप भूल जाएं, तो जो आपने पढ़े हैं उनको अच्छा सा दोहराएं। ठीक है, ठीक हो गया जी। रिवीजन और मिड क्विज पे बात हो गई। कोई और सवाल है, सवाल से पूछें, फिर हम आगे चलते हैं अपना। सर ये उसी तरीके से ही होंगे जैसे पहले QC1 में होते थे? जी बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसे। तो इसलिए कोई खास हमें उसकी ओरिएंटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी कल परसों आपकी जो रिवीजन की क्लासेस हो जाएंगी तो आखिर में 5 से 7 मिनट में हम छोटी सी आपको उसकी ओरिएंटेशन भी दे देंगे कि क्विज आपने कैसे वो रिवीजन क्लास भी 8:40 पे स्टार्ट होगी सैटरडे? जी बिल्कुल। ब्रदर इजाज बैठे हुए मेरे साथ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। ब्रदर इजाज ऐसे ही है ना, 8:40 से आधा घंटा और फिर आधा घंटा, ये क्या प्लान हुआ था हमारा? 40 मिनट। जी जी ऐसे 8:30 से, सॉरी जी जी 8:30 से है सर जी, बिल्कुल। हाँ, ये भी प्लीज आप लोग नोट कर लें, कल एक दफा फिर देंगे थोड़ा रिवीजन को अच्छा करने के लिए। और रिवीजन ऑप्शनल है, जाहिर है, जिसके लिए मसला हो चाहे वो बाद में ज्वाइन कर ले। 8:30 रिवीजन शुरू हो जाएगी और 40 मिनट कुरान के हिस्से को और 40 मिनट ग्रामर के हिस्से को, और लास्ट 5-10 मिनट सिर्फ क्विज ओरिएंटेशन। सर इसकी रिवीजन होगी, रिवीजन का लेसन आएगा इसमें, यानी रिकॉर्डिंग होगी इसकी रिवीजन वाली? वो ब्रदर इजाज करते होते हैं रिवीजन की रिकॉर्डिंग। जी ठीक है, ठीक है, चलें चलें, अब वक्त काफी हो गया तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम ग्रामर की तरफ चलते हैं। और आपने बड़े मजे का पिछली दफा क्या पढ़ा है आपने? जन्ना या जुन्नू पढ़ा है? जी सर। अच्छा, कितने मजे मजे के भी आ रहे हैं ना, ये इंटरेस्टिंग से, बोलने भी मजे के लगते हैं। अफाल जो आ रहे हैं खसूसी, ये डबल अल्फाज वाले जो है। तो आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, पहले था जन्ना या जुन्नू, और यहाँ पे क्या है, दल्ला या दिल्लू। तो इस हवाले से हमने आज पढ़ना है। और ये आपने बहुत अच्छा सा दोहरा लिया हुआ है, फ़ातह नासर दाराबा सामिया के इन औजान के ऊपर क्या आ रहे हैं? वहाबा। तो वहाबा हमने क्या कहा था? अल्लाह ने देने का या अता करने का वादा किया है, उसने वादा किया है। काला ज्यादा, बल्कि कह दिया और ज्यादा दूंगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? दआ हदा, तो क्या करो? उसके लिए दुआ करो और उससे उसने हिदायत की। जन्ना, तो क्या? उसने गुमान किया। और दल्ला, वो गुमराह हुआ। तो उसका क्या होगा? और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे। तो गुमान हमेशा अच्छे रखने चाहिए, है ना। और खास तौर पे अल्लाह के बारे में तो बहुत ही अच्छा गुमान रखना चाहिए। तो अगर नहीं रखेंगे अच्छे गुमान तो अपने नुकसान करेंगे, खुद को परेशान। और दल्ला, वो गुमराह हुआ, वो भटक गया। ठीक है जी। तो ये उम्मीद है आप सब ने बड़ा अच्छा दोहरा लिया हुआ है। तो वो अल्फाज हैं हमने यकसा हरूफ वाले अफ़ाल में, जैसे जन्ना में 2 नून थे, उसी तरह दल्ला में 2 लाम है। तो उसी तरह टेबल होगा, थोड़ी सी तब्दीली होगी। इसीलिए हम इनको जाके कमजोर हरूफ इनमें ना होने के बावजूद उनको उस पैटर्न या इस स्टेज पर पढ़ें, क्योंकि इनमें तब्दीली वाक़ हो जाती है। ठीक है। तो दल्ला, वो गुमराह हुआ, वो गुमराह हुआ। ठीक हो गया। तो आइए हम माजी का पैटर्न, दल्ला वो गुमराह हुआ और दल्लू वो सब गुमराह हुए। यहां तक तो बात हो गई। अब हमने आगे जब बात करनी थी तो वो जो हरूफ थे ना वो अलग किया। तो दल्लत की तरह उनको करते तो हमें जरा पढ़ने में, तो दललता,
آپ گمراہ ہوئے، اور ضللتو میں گمراہ ہوا، اور ضللتم آپ سب گمراہ ہوئے، اور ضللنا ہم سب گمراہ ہوئے، اور ضلت وہ عورت گمراہ ہوئی۔ تو اب کروائیے آپ کی باری، کون کروائے گا اس کو؟ سر میں کروا دوں؟ جی کروائیے۔ ضلع وہ گمراہ ہوا، ضلو وہ سب گمراہ ہوئے، ضللتا آپ گمراہ ہوئے، ضللتو میں گمراہ ہوئے، ضللتم آپ سب گمراہ ہوئے، ضللنا ہم سب گمراہ ہوئے، ضلت وہ عورت۔ سوری آپ کی آواز تھوڑا سا، جو بھی بولیں آپ اونچا بولیں، مجھے ہاتھ کہاں دے سکتے؟ سر میں کرا دوں؟ جی آپ کروائیے، ہاں یہ ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے۔ دلہ وہ گمراہ ہوا، دلو وہ سب گمراہ ہوئے، دللتا آپ گمراہ ہوئے، دللتو میں گمراہ ہوا، دللتم آپ سب گمراہ ہوئے، دللنا ہم سب گمراہ ہوئے۔ ایکسلنٹ سسٹر، ویری گڈ۔ جی کروائیے، یہ ہے محمد فرزان۔ ذلہ وہ گمراہ ہوا، ذلو وہ سب گمراہ ہوئے، ذللتو آپ گمراہ ہوئے، ذللتا میں گمراہ ہوئی، ذللتم آپ سب گمراہ ہوئے، ذللنا ہم سب گمراہ ہوئے، ذلت وہ عورت گمراہ ہوئی۔ اچھا سسٹر ایک منٹ رکیں، جب بھی تا ہم کہتے ہیں تو تا کون ہوتا ہے؟ تا تو مخاطب کے ساتھ ہوتا ہے آپ۔ ہاں، تا ادھر ہوگا نا، آپ گمراہ ہوئے، جی تو آپ، ہوگا، ہاں جی، ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو میں اپنی طرف۔ ہاں بالکل صحیح، آپ کو پتہ ہے شاید وہ پھر بولنے میں اس طرح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ سسٹر نہید کروائیے۔ سر ابھی کروایا تھا، پھر کروا دوں؟ اچھا آپ نے کروایا تھا، سسٹر سائمہ آپ کروائیے۔ ذلہ وہ گمراہ ہوا، ذلو وہ سب گمراہ ہوئے، ذللتا آپ گمراہ ہوئے، ذللتو میں گمراہ ہوا، ذللتم آپ سب گمراہ ہوئے، ذللنا ہم سب گمراہ ہوئے، ذلت وہ عورت گمراہ ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، ایک بردر یوسف آپ بھی کروا دیں۔ ذلہ وہ گمراہ ہوا، ذلو وہ سب گمراہ ہوئے، ذللتا آپ گمراہ ہوئے، ذللتو میں گمراہ ہوا، ذللتم آپ سب گمراہ ہوئے، ذللنا ہم سب گمراہ ہوئے۔ ایکسلنٹ، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو سسٹر اروما آپ بھی کروا دیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ دلہ وہ گمراہ ہوا، دلو وہ سب گمراہ ہوئے، دللتا آپ گمراہ ہوئے، دللتو میں گمراہ ہوا، دللتم آپ سب گمراہ ہوئے، دللنا ہم سب گمراہ ہوئے، دلت وہ عورت گمراہ ہوئی۔ ایکسلنٹ۔ اشارے ہاتھوں کے ضرور کرنے ہیں، اگر اشارے ہاتھوں کے ہم نے نہ کیے تو یہ بھولنے شروع ہو جائیں گے۔ دیکھیں میں نے اتنے سال پہلے کیا تھا، اور یہ ہاتھوں کے اشاروں کی وجہ سے ہے کہ ابھی کبھی بھول جاتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے نا، تو ہاتھ بھی رک جاتا ہے، پھر ہاتھ چلتا ہے تو اس ہاتھ ہی یاد بھی کروا دیتا ہے کہ اچھا یہ یہاں پہ یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک آٹو پہ لگ جائیں گے آپ، آٹو سمجھتے نا، آٹو، کوئی چیز آٹو پہ لگ جائے تو وہ چلتی رہتی ہے۔ آج کل تو مشینیں بھی آٹو پہ ہیں، اور واشنگ مشینیں بھی، اسے پتہ آٹو پہ اتنا چلا کے دھو کے سکھا کے تو بند ہو جانا ہے، تو آپ بھی آٹو پہ لگ جائیں گے کہ اچھا یہاں یہ اشارہ اس طرح سے کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اب ذرا سارے ہاتھ نیچے کریں، اور یہاں میں دیکھ رہا تھا ہمارے ساتھ طاہا بیٹھے ہوئے ہیں، طاہا، محمد طاہا۔ تو محمد طاہا صرف آپ مجھے پہلے تو یہ بتائیں، حل دلہ، تو نام میں جواب دینا ہے تو کیا کہیں گے؟ ما دلہ۔ تو ما دلہ، تو ہم یا ما دلہ کہتے ہیں تو لا دلہ کیوں نہیں کہتے؟ لا مضارع میں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اس کا مطلب یاد ہے آپ سب لوگوں کو یہ بات۔ تو حل دلو ما دلو، ٹھیک ہے؟ حل دللتا ما دللتو، حل دللتم ما دللنا۔ اب گمراہ ہونے والی بات ہے تو ہم ما ہی لگائیں گے نا، ہے نا؟ یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم یہ ساری چیزیں فرض کر رہے ہوتے ہیں کہ صرف اپنی پریکٹس اچھی کرنے کے لیے، ٹھیک ہو گیا؟ چلیں، دلو کون گمراہ ہوا ہے؟ اے بی سی ڈی میں سے بتائیں۔ ٹھیک ہے،
वो सब गुमराह हुए। चलें जी, हल दलल तुम, क्या जवाब देंगे? मा दललना। वेरी गुड, ये तो आप लोग माशाल्लाह एक्सपर्ट हो गए ना, बहुत अच्छे जवाब, सब समझ आना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आइए जी, अब हम दल्ला को डिफरेंट औजान पर रखकर चेक करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हमने इसको रखा फातहा यफ्ताहु था, तो हमने कहा दल्ला या दल्लू। तो अरबों को इस तरह से बोलना जो है ना वो ये नहीं लगा, उन्होंने कहा नहीं। फिर हमने कहा अच्छा चले नासारा यंसुरु की तरह दल्ला या दुल्लू बनाते हैं, अरबों ने इस तरह भी नहीं बोला। अरबों को लगा कि ये कहना चाहिए इन्हें दाराबा यदरीबू की तरह दल्ला या दिल्लू, इस तरह अरबों ने इसको एक्सेप्ट किया, दल्ला या दिल्लू। तो ये दाराबा के वजन के ऊपर दल्ला या दिल्लू की तरह आया। तो हमने कहा ठीक है, अब जैसे अरब कहते हैं वैसे हम भी याद कर लेते हैं जी। तो हमने फिर वहीं से बनाया या दिल्लू, वो गुमराह हुआ होता है या होगा, या दिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं, तदिल्लू आप गुमराह होते हैं, अदिल्लू मैं गुमराह होता हूं या भटकता हूं या भटकूंगा, तदिल्लूना आप सब भटकते हैं, नदिल्लू हम सब गुमराह होते हैं। और पता है आपको खातून के लिए उसी तरह ही या तदिल्लू भी हो सकता है। चलें जी, अब आपकी बारी, ब्रदर नवीद अहमद करवाइए। यदिल्लू वो गुमराह होता है, यदिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं, तजिल्लू आप गुमराह होते हैं, अजिल्लू मैं गुमराह होता हूँ, तजिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नजिल्लू हम सब गुमराह होते हैं, हिया तजिल्लू वो औरत गुमराह होती है। जबरदस्त ब्रदर, सिस्टर जाहिदा खान करवाइए। जी, यदिल्लू वो गुमराह होता है, यदिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं, तदिल्लू आप गुमराह होते हो, अदिल्लू मैं गुमराह होता हूँ, तदिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नदिल्लू हम सब गुमराह होते हैं या हम सब गुमराह होंगे, हिया तदिल्लू वो औरत गुमराह होती है। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है। सिस्टर नौशाबा करवाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यजिल्लू वो गुमराह होता है, यजिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं, तजिल्लू आप गुमराह होते हैं, अजिल्लू मैं गुमराह होता हूँ, अजिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नजिल्लू हम सब गुमराह होते हैं, आहिया तजिल्लू औरत गुमराह होती है। बहुत खूब सिस्टर। सिस्टर सारा आप करवाइए। मैं करवाऊं? यदिल्लू वो गुमराह होता है, यदिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं, तदिल्लू आप गुमराह होते हैं, अदिल्लू मैं गुमराह होता हूँ, तदिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नदिल्लू हम सब गुमराह होते हैं। बहुत खूब सिस्टर। जी सिस्टर निगत कह रही हैं, वो उन्हें करवाने दें, जी करवाइए। अस्सलाम वालेकुम सर, युदिल्लू वो गुमराह होता है या गुमराह होगा, युदिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं या गुमराह होंगे, तजिल्लू आप गुमराह होते हैं या गुमराह होंगे, अजिल्लू मैं गुमराह होता हूँ या गुमराह होंगे, तजिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं या आप गुमराह होंगे, नजिल्लू हम सब गुमराह होते हैं, हम सब गुमराह होते हैं या गुमराह होंगे, तजिल्लू वो औरत गुमराह होती है। बहुत खूब, हमारी बहन ने इतना अच्छा करवाया कि बस इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और हम अरबी बोलचाल में सिस्टर आसमा है। सिस्टर बोलिए, मैं आपसे कह रहा हूँ हल या दिल्लू, तो क्या जवाब देंगी? अभी तो आप अनम्यूट थी, आप म्यूट कर लिया। मैं बता दूं, ला यजिल्लू। अल यजिल्लू क्या आप गुमराह होते हैं, ला यजिल्लू नहीं वो गुमराह होते, हल यजिल्लूना क्या वो गुमराह होते हैं, ला यजिल्लूना नहीं वो गुमराह होते। बस आप अरबी में जवाब दें समझकर। अब जरा गौर से बोलना है जो मैं पूछने लगा हूं। हल तदिल्लूना, हल तजिल्लूना ला नहीं हम गुमराह होते,
Very good. لا نزلو لا نزل. نزل نزلو. بہت خوب, بہت اچھا, زبردست. تو بس یہ ہم نے اشاروں کے ساتھ ان کو ذہن میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے جی. آئیے اب ذرا غور سے دیکھیے. اوہو, یہ ترجمہ کیوں لکھا گیا, یہ تو لکھنا نہیں تھا یہاں پہ. حل یدل عن سبیل اللہ. حل, اب یہ آپ جو پڑھتے ہوئے آئے ہوئے نا, تو آپ کے ذہن کو خود بخود جواب دینا چاہیے. حل یدل عن سبیل اللہ, تو ہمیں سارا آتا ہے اصل میں, ٹھیک ہے نا. تو اب ہم کہتے ہیں کہ ظاہر اللہ کے راستے سے بھٹکنا اچھی بات, تو ہم لگا رہے ہیں لا یدلو, لا یدلو عن سبیل اللہ. حل یدلون عن سبیل اللہ, تو لا یدلون عن سبیل اللہ. حل تدلو عن سبیل اللہ, لا ادلو عن سبیل اللہ. حل تدلون عن سبیل اللہ, لا ندلو عن سبیل اللہ. اب ذرا ایک منٹ کے لیے میری بات غور سے رک کر سنیے یہاں. اب یہ زبان کی خوبصورتی دیکھیے. اگر آپ اس پورے جملے کو دیکھیں گے نا تو آپ ڈر جائیں گے, اتنی زیادہ عربی ہے. اچھا, اگر آپ اس پہ غور کریں تو ہو کیا رہا ہے, حل یدل عن سبیل اللہ, ٹھیک ہے. اس پوری بات کا جواب کیا ہے, پوری بات کا جواب کیا ہے, لا. باقی وہی جملہ ہے سارے کا سارا. کیا کہہ رہے ہیں, سوری مجھے سمجھ نہیں آئی, آپ کچھ کہہ رہی ہیں. اچھا, تو لا صرف لگا اور آگے یدل عن سبیل اللہ, تو اس پر بس آپ غور فرما لیں. دیکھیں ساری عربی آپ کی اسی سوال کے اندر موجود ہے, پورے اس کے اندر حل کا یعنی جواب آ گیا لا, باقی وہی تھا یدلون عن سبیل اللہ, ہے نا. پہلے دو میں تو بہت ہی آسانی تھی, اگلا جو گفتگو والا تھا اس میں تھوڑی سی تبدیلی اور ہوئی. آپ نے کہا نا حل تدلو, تو آپ کو لا کے ساتھ ادلو بھی کہنا پڑا, تو تدلون ندلو, باقی وہی بات عن سبیل اللہ. تو یہ اب آہستہ آہستہ اس کنسٹرکشن کو آپ نے سمجھنا ہے, ٹھیک ہے. چلیں ترجمہ کیجئے. یدلون بہت آسان ہے, غور سے کرنا ہے آپ نے, اکثر آپ اس کو بھی غلط کر جاتے ہیں. یہ دلون لکھا ہوا, کوئی بتائے ذرا کیا وہ سب گمراہ. دیکھا نا, غور نہیں کرتے. دو جواب درست بھی ہو سکتے ہیں بھائی. یدلون ہوتے ہیں, ہوں گے, ہے نا, مضارع میں دونوں ہوتے ہیں نا. چلیں عربی میں ترجمہ کریں. وہ سب گمراہ ہوتے ہیں. پوری ٹرک کر دیا نا آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. یہ دل لوں. چلیں جی, اب اس کو آپ جواب دیں اس کا. حل یدل عن سبیل اللہ, حل یدل عن سبیل اللہ. تو اگر آپ کو نام ہے میں کہوں جواب دیں تو آپ کیا کہیں گے؟ نام ہے لا یذل عن سبیل اللہ. ویری گڈ. تو ہمیں پتہ ہے نا یہ دلو ہے, تو ہم نے اس لیے لا لگا کے اس کو, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ کلیہ بار بار دیکھ چکے ہیں. دلہ یہ دلو سے, یہ دلو کا ہم نے یا کو ہٹایا, اور آسانی کے لیے ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا کہ جی اچھا ٹھیک ہے, ہم اس کو آخری حرف کو ساکن کرتے ہیں. تو عربی زبان میں کیا ہو جاتا ہے, اب جو ڈبل ساکن ہے وہ نہیں رہتا, تو اس لیے یعنی اس کو کیا کیسے ہم پڑھیں گے نا, تو زبر ڈالی تو وہ بن گیا دلہ. وہ کیا بن گیا؟ دلہ. وہ بن گیا دلہ. تو ہم نے کہا دلہ دلو, دلہ گمراہ ہو جا, دلو گمراہ ہو جاؤ. لا تدلہ مت گمراہ ہو, لا تدلو مت گمراہ ہو جاؤ. چلیں جی کروائیے, دو لوگ کروا دیں اس کو. چلیں محمد طاہا کروائیں. دلہ گمراہ ہو جا, دلو گمراہ ہو جاؤ,
لا تدلّا مت گمراہ ہو، لا تدلّو آپ سب مت گمراہ ہو جاؤ. اچھا یہ نا دارابا کے وزن سے ہے نا، دارابا یدرب ادرب، اس کا ایک کہیں آپ کو نظر آ جائے، یہاں نہیں لکھا ہوا لیکن اگر نا ادلل لکھا ہوا، ادلل، تو وہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چلے مجھے نہیں بتانا چاہیے، آپ کنفیوز نہ کریں. ٹھیک ہے، دلّا گمراہ ہو جا، دلو گمراہ ہو جاؤ، لا تدلّا مت گمراہ ہو جا، لا تدلو مت گمراہ ہو جاؤ. سسٹر نہید کروائیے. دلّا گمراہ ہو جا، دلو گمراہ ہو جاؤ، لا تدلّا مت گمراہ ہو جا، لا تدلو مت گمراہ ہو جاؤ. ویری گڈ، ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. آئیے اس سے ہم نے بنائے اسم فاعل اور وہ بنا دال. اور مفعول کیوں نہیں بنا؟ کون بتائے گا؟ جواب کون دے گا؟ اب اس کا جواب بھی آپ لوگوں کو آنا چاہیے خود سے. وہ گمراہ ہوا تو اس کا مفعول کیوں نہیں بن رہا؟ اسم مفعول، اسم فاعل بن رہا ہے دال، گمراہ ہوا. وہ ایک ہی ہے گمراہ ہونے والا بھی. کوئی اور جواب دے. وہ سسٹر گمراہ بھی ناظمہ کیا خود کہ ہوگا نا، گمراہ وہ خود ہوگا. ٹھیک ہے، اور سسٹر ناظمہ بتائیں. سر گمراہ ہونے والا یعنی سبجیکٹ ایک ہی. تو وہ گمراہ ہوا تو گمراہی خود اس کے اپنے اوپر ہی پڑی نا، تو اس لیے ہم کہیں گے یعنی اس کا دال. اثر کسی اور پہ نہیں پڑا، ویری گڈ، وہ خود ہی ڈیش ہوا. آلہ. ٹھیک ہے جی، تو زلالہ. یہاں سے کسی کو کچھ یاد آیا؟ دال نون سے کسی کو کوئی بات یاد آئی ہے؟ اگر اس کو میں دال نون پڑھوں تو آپ کو یاد ہے اس وقت اس کی کنسٹرکشن بنی ہوئی آئی تھی، ہمیں کچھ پتا نہیں تھا. دال دو پیش آ گیا ہے، دالون بنے گا، دو زبر دو زیر دال بنے گا. تو الحمدللہ دیکھیں اللہ کے فضل سے ہم اس سٹیج پر پہنچ گئے کہ اب ہمیں پتا ہے اچھا دلہ یا دلو سے یہ چلتا ہے، اور دلہ اور پھر دالن اور پھر ڈیش اور زلالہ. تو اسی دالن کی جمع ہے دالون اور دالین. تو اس سٹیج تک بھی آگے اب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہاں سے یہ بنا ہوا وہ گمراہی کو کہتے ہیں، ہے نا، گمراہ ہونے والوں کو دالین، جو گمراہ ہوئے. تو یہ تو اور بھی ہمیں خوش ہونا چاہیے نا. چلیں، حل ہم دالون عن الطریق. اگر میں آپ سے کہوں جواب دیں ہاں میں، ہاں کیا جواب دیں گے آپ؟ بی. نام ہاں میں تو بی ہوگا سر. ویری گڈ. دیکھیں آپ تو ایکسپرٹ ہو گئے، میں نے ابھی بولا یہ ساتھ ہی سب نے کہ پھر نام آئے گا اور ہم دالون عن الطریق. ویری گڈ. چلیں اس کا ترجمہ کرنا ہے، غور سے سوچ کر آپ نے کرنا ہے. لیسا بی دلالہ. لیسا تو بالکل نہیں کے معنی میں اس کا معنی ہوتا ہے. کیا جواب ہوگا؟ ان سب بی کے اندر بی ہوگا اس میں بھی. ہاں، بی سے بھی آپ کو اشارہ مل جائے گا، اور ضلالت تو گمراہی کے لیے بالکل ٹھیک ہے. تو میرے اندر کوئی وہ نہیں ہے، ضلالت یا گمراہی نہیں. ٹھیک ہے جی، اور آئیے ٹیبل ہمارا مکمل ہوا، اس کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے الحمدللہ پورے ٹیبل کی. اور اس کا شارٹ ٹیبل ہے دلہ یا دلو، دلہ، دالن ڈیش دلالہ، یعنی ضلالت یا گمراہی. تو دلہ سے 3 افعال کی چابیاں بھی بنائی ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. دلہ کی طرح ہے خرہ. خرہ وہ گرا، خرہ. تو چلیں اب خررتم کا آپ کر لیں، آسان ہو گیا. کیا کہیں گے آپ؟ خرہ یا خر اسی طرح بالکل بنے گا، دلہ یا دلو کے. ٹھیک ہے جی، سب گرے. خررتم تم سب گرے، دللتم کی طرح دللتم، خررتم. ٹھیک ہے جی، چلیں خرہ سے 3 اسما کی چابیاں بنائیے. اسما کی چابیاں تو ڈی. اسما وہ گرا، وہ خود ہی گرتا ہے. تو اس لیے خارن ڈیش، سوری خارن ڈیش تو خرن.
دو بنتی ہیں. الحمدللہ. چلیں ترجمہ کی کوئی کوشش کرنا چاہیے کرنا چاہتا ہے پہلے وہ کرے, پھر بڑا آسان آرام سے سوچ کر کیجئے. پس تم لوگ نہ گمراہ ہو جاؤ حق سے. آرام سے کریں سوچ کر, یا آپ 100% آج سب نے صحیح کرنا ہے. لا تدلو بالحقی. بولے نہیں پلیز, تھوڑی دیر نہیں بولنے, سب کو اپنی اپنی ٹرائی کرنے دیں. پہلی بات تو یہ ہے پس لکھا ہوا ہے, اس لیے ذرا غور سے سوچ کر سارے پہلے سب لوگ سوچیں. پہلا تو حصہ بڑا ہی آسان ہے نا, پس تم گمراہ نہ ہو جاؤ. فَلَا تَضِلُّوا. ایک تو بولتے بہت ہے نا آپ لوگ. چلے اچھی بات ہے, بولیں اپنے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کچھ دیر باقی سب کو بھی نا ایک دفعہ سوچنے کا چانس ہم دیں. ٹھیک ہے, تو اس سے کچھ آپ کو اشارہ ملا نا, پس کا تو الگ سے کر لیں. تو تم لوگ نہ گمراہ ہو جاؤ, لا تضلوا. تو اب ہاتھ کھڑا کریں کون کرنا چاہتا ہے اس کا ترجمہ. جی سسٹر آسمہ ہیں, ان سے کرواتے ہیں سب سے پہلے. جی سسٹر بتائیے. لا فلا تزلون بالحق. اچھا تزلوا بالحق. ہاں چلیں کسی حد امر تک فعل نہیں ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کون ٹرائی کرنا چاہتا ہے؟ سسٹر ناہید بتائیے. میں بھی ٹرائی کر رہی ہوں. ہاں کریں. فلا تزلوا بالحق. فلا جی فلا تزلوا ہاں بالحق. ٹھیک ہے, اور کوئی ٹرائی کریں. سسٹر سائمہ. فلا تزلوا بالحق. فلا تضلوا بالحق. چلیں آپ سارے صحیح کر رہے ہیں. فلا تدلوا عن الحق. عین نون سے ان تھا نا, ان وہ والا سے لگائیں. میں عن نہیں الحق. کہنا چاہ رہی. ٹھیک ہے, میں تو نہیں کہنا چاہ رہی. بیسیکلی آپ صحیح ہیں کسی حد تک. آئی ایم ویری ہیپی آپ لوگ ماشاءاللہ اس طرح سے بھی کہہ رہے ہیں بالحق, الی الحق یا اس طرح کا. لیکن وہ عربک صحیح ایکسپریشن کیا ہوگا؟ عن الحق. عین نون عن الحق. فلا تدلوا عن الحق. بس تم لوگ سب لوگ گمراہ نہ ہو جاؤ حق سے, یعنی اس سے ہٹ نہ جاؤ. ٹھیک ہے, تو بولا دالین آپ کو آتا ہے, حل ہوا دالون عن الطریق. ہاں میں جواب دیں, آپ خود کر سکتے اس کی عربی پھر سے پلیز ریپیٹ کر دیں. ہماری ورک بک میں صرف یہ لکھا ہے تم سب گمراہ نہ ہو جاؤ. ہاں تو کوئی بات نہیں, تب بھی ٹھیک ہے. تو میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں ہماری تمہاری بھول جائے نا, اب تو ہم عربی سیکھ رہے ہیں نا, بس آپ سیکھ جائیں. تو خرہ یا خرو دلہ یا دلو کی طرح اس کا ٹیبل آپ یہاں پورا کریں گے. الحمدللہ. سر عربک پلیز ریپیٹ کر دیجیے گا اردو کی. فلا تدلوا عن الحق. ٹھیک ہے, اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے, اس کے نفاذ اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ایک دفعہ پھر آپ سب کی یاد دہانی کے لیے, کل کی کلاس کے بعد پرسوں آپ کی ریویژن ہے, اور سنڈے اتوار کے روز آپ کا کوئز ہے. اس کی تیاری بھی کیجئے, خود کو تیار کیجئے. انشاءاللہ آپ کیسے پڑھ رہے ہیں, اور ہم نے یہ کوئز اچھا سا سب نے کر لینے.